صرف ایک دن میں 24 گھنٹوں میں انشاءاللہ آپ کے قابو میں ایک ایسا جن ہوگا جو آپ کے ہر کام میں مدد بھی کرے گا اور آپ سے دوستی بھی کرے گا. اب جو بھی آپ اسے کام کروانا چاہیں وہ آپ کا کام کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی کروا سکتے ہیں آپ. ہاں لیکن جائز کام بھائی. صرف ایک دن کا عمل بہت سا چھوٹا سا. اگر کوئی ان پڑھ بندہ بھی ہو, معاف کرنا ہے ایسا لفظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے باتوں کا, پھر بھی کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جسے پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا نا, وہ بندہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے اور جن کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے اور اسے جو بھی کام کروانا چاہے آرام سے کر سکتا ہے. اور ایسا ویسا جن نہیں, دیو ہے کل بہت بڑا جن, طاقتور سے بھی زیادہ طاقتور جن آپ کے قابو میں ہوگا صرف اور صرف ایک دن میں. چلیے جانتے ہیں وہ کیسا عمل ہے جس کی وجہ سے, جو عمل کرنے کی وجہ سے اتنا طاقتور جن ایک ہی دن میں آپ کے قابو میں آ جائے گا. چلیے بڑھتے ہیں سیدھے ویڈیو کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہوں آپ لوگ؟ اللہ سے امید ہے انشاءاللہ آپ ضرور خیریت سے ہوں گے. اور بتائیے کچھ, کیا بتائیں, میں خود بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا یہ ہے کہ آج ایسا عمل لے کے آیا ہوں نا, آپ کا دل دماغ دونوں ہل جائے گا. اتنا آسان عمل. میں تو بناتے وقت یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یار اتنا آسان بھی کوئی عمل ہوتا ہے کیا, بس 24 گھنٹے میں کوئی جن حاضر ہوتا ہے کیا. لیکن ہوگا, ٹینشن مت لو. عمل ایسا بتا رہا ہوں جو سن کر ہی آپ پریشان ہو جاؤ گے. ارے لاٹری لگ گئی سمجھو آج آپ کی. کسی نے اگر کیا کہتے ہیں 50 لاکھ 40 لاکھ 1 کروڑ, صرف پیسے چھاپتے رہو اور یوں یوں مزے سے گنتے رہو اور جو خریدنا ہے وہ خریدتے رہو. مزے, صرف مزے, مزوں کے علاوہ کچھ سوچو ہی مت. ہاں کچھ کام دوسروں کی کرنا ہے وہ آپ کی مرضی, نہیں کرنا ہے وہ بھی آپ کی مرضی. آپ سوچ رہی ہے اتنا لمبا لیکچر کیوں دے رہے ہیں مولانا, جلدی سے عمل بتاؤ. دیکھو بھائی عمل اتنا امپورٹنٹ ہے تو لیکچر بھی امپورٹنٹ ہے. چلو سیدھے عمل کی طرف ہی آ جاتا ہوں. ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا تو الگ بات ہے, سننا پورا سننا ویڈیو. عمل بتا رہا ہوں سنیے. طبیعت تھوڑی خراب ہے, برداشت کرنا میرے بھائی. اب یہ کہ عمل بتا رہا ہوں, عمل سننے کے بعد ویڈیو سکپ مت کر دینا, بند مت کرنا میرے بھائی. اس ویڈیو کو پورا سنو گے تبھی پتہ چلے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا جلدی تو کبھی عمل بتاتے نہیں, وہ اتنا جلدی عمل کیوں بتا رہے ہیں بھائی. عمل ایسا ہی ہے, پہلے عمل بتاؤں گا اس کے بعد اس عمل کے متعلق جو باتیں ہیں وہ سب کچھ آپ کو بتاؤں گا. چلیے عمل سنیے. آپ کو 1,25,000 مرتبہ, کتنے ہیں 1,25,000, 1,25,000 مرتبہ آپ کو ایک چھوٹا سا سمپل کچھ پڑھنا ہے. کیا؟ یا شمس علونی. کیا ہے؟ یا شمس علونی. یوں کہوں یا شمس علونی, یا شمس علونی, یا شمس علونی. یہ آپ کو 1,25,000 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے میرے دیکھو ایک ہی بار پڑھنا ہے. پھر آپ 50,000 پڑھیں گے, آپ 10 بار پڑھیں گے, پھر 1,000 بار پڑھیں گے, ایسا نہیں چلے گا. ایک بار آپ بیٹھ گئے تو پورا 1,25,000 ہوا تبھی آپ وہاں سے اٹھیں گے, ورنہ آپ نہیں اٹھیں گے. عمل کامیاب نہیں ہوگا. ہاں عمل کرتے وقت آپ اپنا بھی حصار کریں گے. حصار بہت ضروری ہے بھائی, حصار کرنا لازمی ہے. حصار آپ کرنا ہے دائرہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری طبیعت تھوڑی خراب ہے, حصار کرنا بہت ضروری ہے. اگر بنا حصار کریں گے عمل تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے عمل کے لیے حصار ضروری, حصار ضرور کریں. تو ایک ہی بار میں آپ کو بیٹھ کے 1,25,000 مرتبہ یہ عمل پورا پڑھنا ہے. اس کے بعد جیسے ہی آپ کا ایک بار میں 1,25,000 مرتبہ ہوگا, اگر 2 بار 3 بار پڑھیں گے تو نہیں چلے گا, ایک ہی بار میں پڑھنا ہے. ایک ہی بار بیٹھک میں بڑھ کے آپ نے پڑھ لیا تو اسی وقت جیسے ہی آپ کا عمل ختم ہوا تو آپ کے سامنے ایک اچھی شکل میں دیو ہیکل جن حاضر ہو جائے گا. وہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا, وہ آپ کے سامنے کچھ شرائط رکھے گا. آپ کو وہ شرطوں کو سننا ہے پہلے, پھر سمجھنا ہے, پھر ماننا ہے. اب ایسا نہیں کہ جو بولے گا ارے ہاں میں کروں گا, میں جن آنے کی خوشی میں, ارے یہ بھی کروں گا, میں وہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, ایسے کرو گے نا تو آپ کے پھر ایسی واٹ لگے گی, پھر سوچنے پر مجبور ہو جائے گے کہ یار جن کو میں نے قابو میں کیا کہ جن نے مجھے قابو میں کر دیا, یہی حالت ہو جائے گی آپ کی. اس لیے شرطوں کو سننا پھر سمجھنا. وہ شرائط کیا رکھ سکتا ہے آپ کے سامنے, ہو سکتا ہے وہ مطلب شرائطیں اس کی ہوتی ہے. آپ کو وہ بولے گا ہفتے میں اس دن آپ کو ایک روزہ رکھنا ہے, ہفتے میں ایک دن آپ کو روزہ رکھنا ہے بول سکتا ہے وہ. یا پھر اس جگہ پہ ہفتے میں ایک بار یا کبھی بھی ایسی جگہ پہ آپ کو پہنچنا ہے 1 مرتبہ, ایسا بول سکتا ہے وہ. یا پھر آپ کو ایسا بول سکتا ہے آپ کو مجھے کچھ غذا دینا ہوگا آپ کو, یہ بول سکتا ہے. اور یہ بھی بول سکتا ہے آپ کو کہ کچھ رقم دینا ہوگا یا کچھ صدقہ کرنا ہوگا میرے نام سے, یہ بھی بول سکتا ہے. یا یہ بھی بول سکتا ہے وہ میرے لیے کچھ پڑھنا ہوگا, کچھ کرنا ہوگا. اب دیکھو بھائی, وہ ہفتے میں 1 مرتبہ روزہ رکھنے کے لیے بولے گا, سمجھو کہ جمعہ یا ہفتے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے بولا, کسی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پائے تو آپ کا نقصان جن چلے جائے گا آپ کے.
اگر آپ نے جو اس نے غذا پوچھی ہے، کھانا آپ نے نہیں دیا تو چلے جائے گا، رقم پوچھی ہے آپ نے نہیں دیا تو چلے جائے گا، کہیں پہ بھی وہ جانے کے لیے بولتا ہے آپ اس جگہ پہ آپ کو آنا ہے، وہاں آپ کسی وجہ سے نہیں پہنچتے تو وہ جن چلے جائے گا، یا پھر جو بھی شرط وہ بولتا ہے غلطی سے آپ سے وہ شرط چک جاتے ہیں آپ کرنے میں، وہ شرط کو نبھانے آپ چک جاتے ہو تو جن چلے جائے گا۔ اس لیے بہت چالاکی سے، یہ عمل ایک دن کا ہے، چھوٹا سا ہے لیکن بہت چالاکی بھرا عمل ہے، جن کی چالاکیاں بہت ہے اس میں، اس لیے آپ کو عمل کرنے سے پہلے ہی اپنی شرائطیں کچھ لکھ کے رکھنا ہے، لکھ کے رکھ کے اس کے بعد اپنی شرائطیں اس سے منوانا ہے، نہ کہ اس کی شرائط آپ کو ماننا ہے۔ وہ مطلب بہت بات چیت کرے گا، مطالعہ یعنی بہت تعلیم، مطلب بہت بولے گا آپ کو ایسے کرو ویسے کرو، آپ کو کچھ بھی نہیں ماننا، کیونکہ وہ آپ کے تابع ہے بھائی، آپ اس کے تابع نہیں ہو، یاد رکھو۔ اب دوسری چیز، اگر آپ اس سے کچھ پیسے مانگتے ہو، دیکھو بھائی، اگر وہ جن بزنس مین ہوا تو آپ کو آ کر پیسے دے سکتا ہے، اب لگانا شوق آپ کو نہیں، جن بزنس مین، ہاں بھائی بالکل صحیح بات ہے، جن بھی کاروبار کرتے ہیں، اگر وہ کاروباری جن ہوا تو آپ کو پیسے لا کر دے سکتا ہے، اگر بیچارہ کاروباری نہیں غریب ہوا تو آپ کے پاس ہی الٹا پیسے لے کے چلے جائے گا وہ دوستی میں، اگر کاروباری ہوا تو ہو سکتا ہے دوستی میں آپ کو دے بھی دے، لیکن غریب نکل گیا تو آپ کو الٹا پیسے دینے پڑیں گے، ارے حضرت 1000 روپے دے دو، صرف 1000 روپے، ایسی حالت ہو جائے گی پھر آپ کی، اس سے بچنا ہے نا آپ کو، تو سوچ سمجھ کے کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیزیں میں نے بتا دی نا، اب مجھے کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، غور سے سننا اور سمجھنا۔ سب سے پہلی چیز، اس عمل کو میں نے خود کیا ہے، دوسرا جھٹکا آپ کے لیے، دوسرا ٹویسٹ، میں نے اس عمل کو خود کیا ہے، 24 گھنٹے مجھے عمل کو کرنے میں تقریباً کچھ گھنٹے لگے، 24 گھنٹے تو پورے نہیں لگے، کچھ گھنٹے لگے، وہ 18 19 گھنٹے سمجھ لو یا 12 13 گھنٹے جتنے بھی لگے، اور لگے یہ 11 12 گھنٹے جتنے بھی خیر لگنا تھا، ایک ہی بیٹھک میں میں نے پورا عمل کیا۔ عمل کرنے کے بعد میں یوں لیفٹ سائڈ گھوم رہا ہوں، آزو بازو، حالانکہ جن آتا ہے نا تو سلام کر کے آتا ہے، السلام علیکم، بھاری گل آواز، ایک دم بھاری بھیانک تو نہیں ہوتی، بڑی میٹھی سی آواز ہوتی ہے، تو سلام کر کے آتا ہے، تو ادھر ہو رہا ادھر، عمل ہو ہی نہیں ہے، مطلب جن حاضر ہی نہیں ہو رہا ہے، تو میں یار پھر میں نے دوسری مرتبہ عمل کی، وہاں پتا چل، یا آپ کو ویڈیو بنا کر بتانے سے پہلے میرے بھائی 2 دن میں نے اپنے خراب کیے ہیں، میں خراب ہی سمجھوں گا اسے، میرا قیمتی وقت برباد ہوگا، اسی قیمتی وقت میں کسی کا علاج کرتا نا، کم سے کم اس کی دعائیں مل جاتی مجھے، یہ سب چھوڑ کے میں نے 2 دن برباد کیے، کیوں؟ کیونکہ مجھے عمل بتانے سے پہلے آپ کو دیکھنا، دوسرے دن بتانا تھا آپ کو، دیکھنا تھا عمل خود کر کے کیا عمل صحیح ہے یا نہیں ہے، پھر عمل آپ کو بتانا تھا، پھر دوسرے دن میں نے عمل کیا تب بھی جن حاضر نہیں ہوا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ آپ خود سوچیے، صرف 24 گھنٹوں میں یا شمس الون اتنا پڑھنے سے اگر جن حاضر ہو جاتا تو لاکھوں لوگوں کے پاس آج جن ہوتا، یاد رکھو یہ بات۔ اب دوسری چیز، یہ عمل میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا بھائی، یوٹیوب پہ، میں چینل کا نام نہیں بتاؤں گا، بس اتنا بتاؤں گا، ایک بھائی صاحب نے یہی ویڈیو بنایا تھا اسی عمل کا، ان کا ہی ویڈیو دیکھ کر میں نے عمل سن کر یہ عمل کیا تھا، مجھے 2 دن کیا، 2 دن کیا، ایک دن کیا فائدہ نہیں، پھر دوسرے دن کیا تب بھی فائدہ نہیں، یاد رکھیے اچھی طرح سے، ایک دن کے 24 گھنٹے کے یہ عمل ہوتے ہی نہیں، یہ صرف اور صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے، لائک کمنٹس، اچھے اچھے کمنٹس پانے کے لیے یہ لوگ عمل بتاتے ہیں الٹے سیدھے، اور ویڈیو پہ ایڈ لگا کے مونیٹائز کروا کے چینل کو کروانے کے لیے کرتے ہیں، تاکہ ویوز آ جائے، چینل مونیٹائز ہو جائے، اچھے خاصے پیسے ہم یوٹیوب سے کما سکیں اور لوگوں کا بھروسہ توڑ سکیں، لیکن ہمارے لوگ اتنے بھولے ہیں، کیا بولوں میں، کتنا بولوں، معصوم بچہ ہوتا نا ویسا سنتے عمل کرنے، یا چمچلونی یا شمشل، بیٹھ جاتے عمل کرنے تھے، ارے یار اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، سوچنا، بہت گرمی ہو رہی ہے یہاں پہ، معافی چاہتا ہوں پسینہ بہت آ رہا ہے، سوچنا بھی چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کیا وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جو میں عمل کر رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے، جو میں عمل کر رہا ہوں کیا وہ شریعت کے دائرے میں ہے، جو میں عمل کر رہا ہوں کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سوچ کر عمل کرنا ہے نا، یا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صحیح عامل بندہ ہے، اسے ڈھونڈ کر اس سے پتہ کر کے یہ عمل کر سکتے ہو، یا پھر کوئی عالم دین، کوئی مفتی ہے، اس سے پوچھ کر یہ عمل کر سکتے، ان سے پوچھ کر یہ عمل کر سکتے ہو بھائی۔ اب بولو گے بھائی صحیح عامل کہاں ملے گا، بھائی ہم نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے صحیح عامل کی پہچان، وہ ویڈیو دیکھو، آٹومیٹک آپ صحیح عامل کی پہچان کر سکو گے، پتہ کرنے کے بعد عمل کرنا چاہیے نا، بنا وجہ اپنے 2 2 دن 3 3 دن، کسی نے تو 1 1 ہفتہ خراب کیا ہوا ہے اس عمل کے پیچھے، لیکن جنات کی حاضری نہیں ہوئی بھائی، سچائی یہی ہے کہ اس عمل سے کوئی بھی جن حاضر ہوتا ہی نہیں، یہ سب کچھ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، یہ سب کچھ فراڈ ہوتا ہے، صرف دھوکہ، صرف اور صرف اپنے چینل کو بڑھاوا دینے کے لیے
اور صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہوں گا میں تو اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر سچائی اس عمل سے کوسوں دور ہے، یاد رکھو کسی بھی حالت میں، ایک ہفتہ نہیں، سال بھر کے 360 دن بھی اگر آپ یہ عمل کرو گے نا، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کبھی بھی کوئی بھی جنات آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا، اتنا یاد رکھو۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ عمل ہے ہی نہیں، یہ اپنے طرف سے۔ اور عمل میں اور ایک چیز ہے، جمالی اور جلالی پرہیز کرنا ہے۔ آپ چاہے تو کھجور کھا سکتے ہیں، شہد نہیں پی سکتے، دودھ تھوڑا تھوڑا پی سکتے ہیں، سردی میں ہو تو گرم پی سکتے ہیں، ٹھنڈی میں ہو تو گرم پی سکتے ہیں، اگر گرمی میں ہو تو ٹھنڈا پی سکتے ہیں، اور گوشت، مچھی، انڈا کچھ بھی نہیں کھا سکتے آپ۔ یہ پرہیز بھی بتایا انہوں نے۔ تو مجھے ایک بات بتائیے، سب سے پہلی چیز، عمل جب کام ہی نہیں کر رہا تو پرہیز کر کے فائدہ کیا؟ چلو میں نے تو سارے پرہیز کرنے کے بعد یہ عمل کیا تھا، اچھا چھوڑو بھائی، میری بات چھوڑ دو۔ آپ بولیں گے ارے ہو گیا، آپ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے میرے 2 دوستوں کو یہ عمل کروایا، یقین مانو آپ، دونوں بھی وہ عالم دین ہے ماشاءاللہ، ایک بھی عالم دین ہے، دوسرے بھی عالم دین ہے، دونوں سے بھی عمل نہیں ہوا۔ میں نے جیسا جیسا ان کو بتایا تھا، میں نے خود نگرانی کری تھی ان کی، اپنی نگرانی میں میں نے عمل کروایا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا عمل کا ان کے لیے بھی۔ تو پہلی بات تو ایک تو یہ عمل قرآن اور حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، بالکل غلط عمل ہے۔ اور دوسرا، کسی مخلوق کو اپنے قابو میں رکھنا یہ جائز بھی نہیں ہے، یاد رکھو۔ جیسا کہ ہوا میں کوئی پرندہ اڑ رہا ہے تو آپ اسے قید کر کے رکھ نہیں سکتے، ویسے بھی اللہ کی جو جنات ہے وہ اللہ کی آزاد مخلوق ہے، آپ اسے قید کر کے رکھ نہیں سکتے۔ وہ عمل میں کہتے ہیں کہ جنات آپ سے دوستی کریں گے، آپ ان سے کہنا ہے کہ آپ مجھ سے دوستی کر لو، میں آپ سے دوستی کا خواہش مند ہوں، آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر واقعی میں آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ پابند ہو، نماز قرآن کی تلاوت کے پابند ہو، نماز کے پابند ہو، شریعت کے پابند ہو، سنت کے پابند ہو، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ہر مخلوق کے دل میں ڈالیں گے، کیا جنات، کیا انسان، کیا جانور، کیا چرند، کیا پرند، کیا حیوانات، کیا درندے، کیا فرشتے، ہر ایک مخلوق، کیا حوریں جنت کی، ہر ایک مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ڈالیں گے۔ تب آٹومیٹک مخلوق آپ سے محبت کرنے لگے گی۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے جنات آپ سے آگے خود بات کرے، خود سلام کرے، وہ خود آپ سے دوستی کرنا چاہے۔ ایسے بنو، نہ کہ وہ ایسے ایک دن کے 24 گھنٹے کے عمل کر کے کوئی۔ دیکھو میں ایک صاف کہہ رہا ہوں، یہ عمل بالکل جھوٹا ہے، فراڈ ہے، اس عمل سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ایک دن میں کبھی بھی کسی کے پاس جنات نہیں آ سکتا، اور یہ فضول عمل کرنے سے سوائے آپ کے وقت کے بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ اس لیے میں کہوں گا ایسے فضول کے عملوں سے آپ دور رہیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آتا ہے تو فوراً وہاں سے ہٹ جائیں، نہ رائٹ نہ لیفٹ، سیدھا بیک کر دیں، وہ ویڈیو کو ہٹا ہی دیں وہاں سے، یا پھر کیسے ہٹاتے ہیں ویسے ہٹا دو، لیکن وہ ویڈیو پہ مت دیکھو، وہاں پہ ڈال دو نوٹ انٹرسٹیڈ، کیونکہ ایسی ویڈیو سے انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے، بیچارہ وہ مجبور ہو کے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، ارے یہ عمل کرنے سے کچھ میری پریشانی حل ہوگی، جن آئے گا میں یہ مانگوں گا ہوں۔ اب سوچو کسی نے عمل کیا، اللہ نہ کرے اس عمل کا الٹا اس پہ اثر ہو گیا، یا اس کا دماغ خراب ہو گیا، یا وہ پاگل ہو گیا، یا کسی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی عمل کی وجہ سے، تو سوچ کے دیکھو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اپنی اچھی خاصی زندگی برباد کر لے گا نا وہ۔ دیکھو ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے آپ کے پاس جن آنے کے بجائے کہیں کوئی جن آپ کو ہی اپنے قابو میں کر کے پریشان کرنا شروع کرے، تکلیفیں دینا شروع کرے، تب کیا کریں گے پھر آپ؟ یاد رکھو کسی کے جسم میں جنات آتا ہے نا، اسے بے شمار اور بے حساب تکلیف دیتا ہے۔ رپورٹ کرواؤ، ہر ہاسپٹل کی رپورٹ نارمل آئے گی، سارے ٹیسٹ کی رپورٹ نارمل آئے گی، لیکن آپ کی تکلیف ہوتے رہے گی۔ کبھی کبھی تو ایسے بڑے بڑے بیماریاں پیدا کر دے گا، آپ سوچ کے ہی پاگل ہو جاؤ گے، یاد رکھو یہ بات۔ یا پھر آپ کو اتنی تکلیف دے گا، آپ مجبور ہو جاؤ گے آپ خودکشی کرنے کے لیے، اتنا بھی تکلیف دے سکتا ہے جنات۔ تو ایسا آپ کا ہو بھی سکتا ہے، نہیں کر رہا میں، ہو سکتا ہے، کیونکہ عمل کا اثر الٹا بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی شیطان جان بوجھ کے کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے، عمل کرو تو آپ کے سامنے جن حاضر ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا جن نہیں، شیطان ہوتا ہے، کیونکہ جنات اور شیطان ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو حاضر ہو کے آپ کو ایسا دکھائے گا کہ آپ وہ نیک جنات ہے بول کے، آپ کے کام کروں گا، میں یہ کروں گا، آپ کی شرطیں مانوں گا، ایسا بول بھی سکتا ہے، ایسا تو ہوگا نہیں، پہلی بات تو ہونے کے چانسز 99% نہیں ہے، 1% چانس میں بول رہا ہوں۔ ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ آپ کو شیطان کیا کرے گا، دھیرے 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 گمراہی کی طرف لے کے جائے گا، اور آپ کا جتنا ایمان ہے آپ کے دل میں پورا ختم کر دے گا، اور شرک و بدعت میں آپ کو دھکیل دے گا، سوائے مرنے کے بعد آپ کو جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا آپ کے لیے، یاد رکھو۔ اللہ کے پاس ایسی سخت پکڑ ہوگی، آپ سوچنے میں مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ کیا تو کیوں کیا۔ اس سے بہتر ہے تکلیف پوری صبر کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ آسان کریں گے۔ کوئی جنات ونات کی شیاطین جادو کی تکلیف ہے، اچھے عاملوں سے علاج کرواؤ، انشاءاللہ علاج کریں گے انشاءاللہ وہ، اور اللہ اس علاج میں ضرور شفا عطا کریں گے، جو علاج قرآن حدیث کے مطابق ہوگا اور توحید کے اندر ہوگا، شریعت کے دائرے میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بس آج کے لیے بس اتنا ہی، مانتا ہوں میں
ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن بتانا بھی بہت ضروری تھا. تب تک اگلے ہفتے پھر نئی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا ہمارے ساتھ بنے رہیں اور اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم. خاص مجھے دعا میں اپنی یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.